بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسب حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسولو، کھاؤ صاف ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی، اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بد دیانتی، رشوت، سود خوری، چوری ڈاکہ زنی، زہر اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جائے تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے کسب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا، وہ کبھی ناجائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع کا رخ نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کر ناجائز ذرائع سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہو، وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ معیاری زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری، میانہ روی اور قناعت پسندی کے اصولوں پر کاربند رہا جائے۔ دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو دینداری اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے اور خود تکلیف اٹھا کر مخلوق الہی کو راحت و آرام پہنچاتا ہے۔ اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا اور اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے گا۔ دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی سادگی اور جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے۔ خانہ مبارک میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں لوٹا۔ اپنے پاس کچھ موجود نہ ہوتا تو قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کی، عرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا ہے اور کتنا بچا؟ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جذبہ ایثار سے سرشار تھے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی اعانت طلب کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ نے قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دوگنے چگنے منافع کی پیشکش کرتے ہوئے خریدا اور بلا معاوضہ تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے ایثار کے اس سلسلے میں ایک دفعہ بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا پیاسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت گدے پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حسب دستور ایک انصاری صحابی رضی اللہ آپ کے مہمان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ
کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا، بچوں کو بہلا کر پاکی کی حالت میں سلا دو اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے خوب کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھرانہ بھوکا سویا۔ صبح جب یہ صحابہ رضی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ ایسے ہی اثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے ہی سے کیوں نہ ہو۔ ہجرت کے موقع پر انصاری رضی اللہ مدینہ نے مہاجرین رضی اللہ کے مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جن کو اختیار کر کے انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاقی فاضلے سے آراستہ ہو اور اخلاق رذیلہ سے بچیں جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند اخلاق رذیلہ کا بیان ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ صرف ایک کے بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے کہ جھوٹے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ جنہیں اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فطرت میں ہر خصلت ہو سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ کی خصلت مومن میں ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا، جھوٹ۔ جب گناہ کے کام کرے گا تو گویا کفر کرے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں، مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتماد نہیں رہتا، انسان کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور معاشرتی زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کے ہر قسم سے پرہیز کرے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیا کریں۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ اسلام میں کیا صحیح اور کیا غلط، ان لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے۔